بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان رسالت کو 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس پورے عرصہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام نے ہزاروں مصائب اور تکالیف کو برداشت کیا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آپ کے صبر استقامت کی وجہ سے مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ جب بیت عقبہ ثانیہ میں اہل مدینہ کی ایک کثیر تعداد نے ان حضرت کے ہاتھ پر بیت اسلام کی اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی، تو مشرکین کی آتش حسد اور تیز ہو گئی۔ وہ دارالندبہ میں جمع ہوئے۔ کسی اجتماع پر شیطان لعین بھی شیخ نجدی کے روپ میں شریک ہوا۔ مشرکین کی سرکردہ اشخاص نے کہا کہ محمد کی دعوت کو پذیرائی حاصل ہو چکی ہے، اور اگر وہ مدینہ چلے گئے تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو جائے گی، جس کے نتیجہ میں وہ طاقتور ہو جائیں گے، پھر ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے قبل کہ محمد وہاں چلے جائیں ان کا کوئی تدارک کیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ قبیلہ قریش پورے عرب میں ہم سے زیادہ محترم کوئی نہیں تھا۔ ہم خدا کا خاندان ہیں، عرب سال میں 2 مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا احترام کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے حرم میں رہائش پذیر ہیں، کوئی بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ہم پوری عظمت و شوکت کے ساتھ اب تک رہ رہے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ جوان ہوا تو ہم نے اس کی صداقت و دیانت کی وجہ سے اس کا نام امین رکھا، لیکن اس نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ اس نے رسالت کا دعویٰ کیا اور یہ اعلان کیا کہ اس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے ہماری نظریات کو احمقانہ قرار دیا اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دی اور ہمارے جوانوں کو بگاڑ دیا اور ہماری جماعت میں انتشار پیدا کیا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے تمام بزرگ دوزخی ہیں۔ اس نے ہمیں ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے متعلق میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔ حاضرین نے کہا تم اپنی رائے بیان کرو۔ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم اس کے پاس کسی کو بھیجیں جو اس کو جا کر معاذ اللہ قتل کر دے۔ اگر بنی ہاشم نے اس کا مطالبہ کیا تو ہم 10 گنا زیادہ قیمت دے دیں گے۔ ابلیس جو کہ وہاں شیخ نجدی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ رائے بالکل غلط ہے۔ حاضرین نے کہا کہ آپ بتائیں اس رائے میں کیا خامی ہے؟ ابلیس نے کہا بنی ہاشم تم سے قیمت کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ محمد کے قاتل کو ہر قیمت پر قتل کریں گے۔ آپ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قتل ہونا پسند کرے گا؟ جب محمد قتل ہوئے تو بنی ہاشم انتقام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور بنی ہاشم کی وجہ سے ان کا حلیف قبیلہ خزا بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھو بنی ہاشم کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ محمد کا قاتل زمین پر چلتا ہوا دکھائی دے۔ محمد کے قاتل کی وجہ سے تمہارے اندر جنگیں پھوٹ پڑیں گی اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ امیہ نے کہا اس سلسلے میں میری بھی ایک رائے ہے۔ ابلیس نے کہا تم اپنی رائے پیش کرو۔ اس نے کہا ہمیں محمد کو اس کے گھر میں قید کر دینا چاہیے، کھانے کے وقت اس کو روٹی دیتے رہنا یہاں تک کہ وہ زہید، نابغہ اور امر القیس جیسے شعراء کی طرح معاذ اللہ مر جائیں۔ ابلیس نے کہا یہ راہ پہلی سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ حاضرین نے کہا آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا سنو، بنی ہاشم محمد کی گرفتاری اور قید پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایام حج میں جب لوگ یہاں آئیں گے تو وہ ان سے مدد طلب کر کے اسے ہماری قید سے زبردستی رہا کرا لیں گے۔ ایک شخص نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم محمد کو یہاں سے نکال دیں اور اطمینان سے اپنے خداؤں کی عبادت کریں۔ ابلیس نے کہا یہ رائے تو پہلی 2 رائےوں سے بھی زیادہ ناقص ہے۔ حاضرین نے کہا کہ اس رائے میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا تم بہت ہی سادہ لوگ ہو۔ محمد ایک حسین ترین شخص ہے، وہ گفتگو کرنے کا ماہر ہے اور ہمیشہ ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بات کرنے کا عادی ہے۔ جب تم نے اسے یہاں سے نکال دیا تو عرب کے دوسرے قبائل کے پاس چلا جائے گا اور انہیں اپنے جال میں پھنسا لے گا اور انہیں اپنی زبان کے سحر سے مسحور کر لے گا۔ تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا جب وہ ایک لشکر تیار کر کے تم پر حملہ کرے گا۔ حاضرین نے کہا آپ نے ہماری رائے کو مسترد کر دیا، اب آپ اپنی جتی تولی رائے پیش کریں۔ ابلیس نے کہا اس مسئلے کا بس یہی ایک حل ہے کہ قبیلہ قریش کی جتنے بھی شاخیں ہیں ہر شاخ میں سے ایک فرد لو اور بنی ہاشم میں ایک فرد کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ اس کا اشارہ اصل میں ابو لہب کی طرف تھا، اور تمام افراد کو تلواریں اور چھریاں دے کر وہ محمد کے گھر میں داخل ہو اور بیک وقت اس پر حملہ کر کے
اس کا کام تمام کر دیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح سے محمد کا خون قریش کی تمام شاخوں میں بٹ جائے گا اور بنی ہاشم اس کے خون کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے۔ ویسے بھی بنی ہاشم کا ایک فرد بھی تمہارے ساتھ شریک ہوگا جب وہ انتقام نہ لے سکیں گے تو وہ تم سے خون بہا طلب کریں گے، تم انہیں 3 خون بہا دے دینا۔ حاضرین نے کہا کہ 3 تو کچھ بھی نہیں، ہم 10 خون بہا دینے پر امادہ ہیں۔ تمام حاضرین نے کہا کہ شیخ نجدی کی تجویز بہترین تجویز ہے۔ چنانچہ انہوں نے قریش کی ہر شاخ سے ایک ایک فرد لیا اور بنی ہاشم میں سے رسول خدا کا چاچا اور ابو لہب بھی شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا اور انہیں بتایا کہ قریش دارالندوا میں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس بات کا ذکر سورۃ انفال کی آیت نمبر 30 میں یوں ملتا ہے کہ جب کافر آپ کے متعلق منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ منصوبہ بنا رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ شام ہوئی تو قریش ایک جگہ جمع ہوئے اور ابو لہب نے کہا، میں تمہیں رات کے وقت محمد کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں اور اس سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج رات ہم اس کے گھر کا محاصرہ کریں گے، صبح کے وقت اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے بستر بچایا گیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی آج میرے لیے اپنی جربہ جان قربان کرو گے؟ حضرت علی نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ ان حضرت نے فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور میرے یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنا اور گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ان کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھر سے باہر لے آئے۔ گھر کے باہر خون خوار دشمن موجود تھے مگر آپ انہیں دکھائی نہ دے سکے۔ صبح قریب ہوئی تو قاتلوں نے اپنی تلواریں بند کی اور ان حضرت کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے بستر کے قریب گئے۔ کسی نے کہا، ایسے چپکے سے محمد پر حملہ نہ کرو، اس کے منہ سے چادر ہٹا دو تاکہ محمد ہمیں دیکھ لیں کہ ہم نے اسے قتل کیا تھا۔ اور جب چہرے سے چادر ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بستر پر حضرت علی سو رہے تھے۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور انہیں دیکھ کر قرضدار آواز سے کہا، یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، کیا تم نے انہیں میری نگرانی میں دیا تھا کہ میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں؟ تم خود ہی کہتے تھے کہ محمد تمہارے شہر سے چلا جائیں، اب وہ تمہارا شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایک کافر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو اس کے عوض علی کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی کمسن ہے، ابھی اس کی عقل پختہ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو دنیا میں ایک بھی پاگل نہ رہے گا، اور خدا نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ اگر اسے تمام جہانوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک بھی دنیا میں کمزور باقی نہ رہے گا۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ابو البختری کو غصہ آیا، اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار بند کی۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، اس کی تلوار دور جا کر گری اور وہ خود بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مشرکین نے اسے اٹھایا اور اپنے گھروں کو چلتے ہوئے۔ اس مہم سے ناکام ہونے کے بعد قریش نے اعلان کیا کہ جو انہیں نبی کی خبریں بتائے گا اسے 10 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ آپ جب کہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے مشرکین میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اجازت دے دی۔ پھر دونوں صاحبان وہاں سے روانہ ہوئے، غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ اہل عرب کے کچھ افراد سراغ رسانی کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ نشان قدم کو پہچان کر لوگوں کو تلاش کر لیتے تھے۔ اس وقت مکہ میں ابو ارز اس کا فن کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین نے اسے بہت بڑے انعام کا لالچ دیا اور کہا کہ ہمیں محمد تلاش کر دو۔ وہ مشرکین کی اس جماعت کو لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آیا۔ جب اس نے آپ کا وہاں پر لگا ہوا نشان قدم دیکھا
اور کہا کہ یہ قدم تو اس قدم جیسا ہے جو مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگا ہوا ہے۔ پھر اس نے نشان قدم پر چلنا شروع کیا اور مشرکین کو لے کر غار سور کے دہانے تک پہنچ گیا، اور جہاں تک کہ پہنچ کر اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ اور ابو بکر یہاں سے آگے نہیں گئے، اب یہاں سے یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا زمین میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو تقاضائے بشریت سے ڈر اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ اب غار میں داخل ہوں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان حضرت نے غار کے قریب کھڑے درخت کو اس کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت آگے بڑھا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا، مکڑی نے وہاں جالا تنا اور کبوتری نے غار کے دروازے پر انڈے دیے اور انڈوں پر بیٹھ گئی۔ مشرکین آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ غار سے 20 فٹ کے فاصلے پر آ گئے۔ انہوں نے غار کے دہانے کو دیکھا تو وہاں پر مکڑی کا جالا دکھائی دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ کبوتری وہاں اطمینان سے اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ واپس لوٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک غار میں قیام فرمایا، پھر آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران سراقہ بن مالک کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ نے نبی کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹ کا اعلان کیا ہے، تو وہ قسمت آزمائی کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دیر کرنے کے بعد اس کی نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے دعا مانگی کہ خدایا مجھے سراقہ کے شر سے محفوظ فرما۔ آپ کی دعا ختم ہوئی تو اس کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ اس نے گھوڑے کو نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس کا گھوڑا نہ نکل سکا۔ وہ دوڑتا ہوا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے گھوڑے کے قدم آپ کی وجہ سے دھنسے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ میرے گھوڑے کو آزاد کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے اچھائی نہ بھی کی تو آپ سے برائی بھی نہیں کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے پھر ان حضرت کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں تنز گیا۔ اگر 3 بار اس نے یہ ارادہ کیا اور 3 بار اس کا گھوڑا تنزتا رہا۔ جب تیسری بار اس کا گھوڑا آزاد ہوا تو اس نے کہا کہ محمد، یہ میرے اونٹ اور اونٹنیاں آپ کے سامنے چل رہی ہیں اور ان میں میرا غلام موجود ہے۔ اگر آپ کو سواری یا دودھ کے لیے کسی جانور کی ضرورت ہو تو بلا تکلف ایک جانور لے لیں۔ یہ میری ترکش کا ایک تیر ہے، اس میں نشانی کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں واپس جا رہا ہوں، میں دوسرے تلاش کرنے والوں کو بھی آپ سے دور کر دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تمہارے کسی جانور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنے نام بریدہ پایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک شگون دیتے ہوئے کہا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ تیرا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق بنی اسلم سے ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سالمونہ ہمیں سلامتی نصیب ہوئی۔ آپ نے کچھ دیر اس شخص سے باتیں کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ اس شخص نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں اس کی قوم کے 70 افراد نے اسلام قبول کیا۔ بریدہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے آپ کو مدینہ جانا زیب تن نہیں دیتا۔ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کا علمدار بن کر آپ کے ساتھ چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارا جی چاہے وہی کرو۔ بریدہ نے اپنا امامہ اتارا اور اسے ایک لکڑی پر باندھ کر اسے پرچم کی شکل دے دی اور وہ آگے آپ کے ساتھ پرچم لے کر چلنے لگا۔ چند دن کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک خیمہ پر پہنچے جس میں امام معبد نامی عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم پیاسے ہیں، کیا تم ہمیں پینے کے لیے کچھ دے سکتی ہو؟ عورت نے کہا، میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہے، گھر میں ایک بیمار بھیڑ موجود ہے جو کہ دودھ نہیں دیتی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو ہمیں اس کے دودھ دونے کی اجازت دیتی ہے؟ معبد نے کہا، میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہماری بھیڑ بیمار ہے، وہ دودھ نہیں دیتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ نے جیسے ہی بھیڑ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اس میں دودھ بھر گیا۔ آپ نے اسے دعا کی، اس نے اتنا دودھ دیا کہ آپ نے سیر ہو کر پیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔
اس کے علاوہ دودھ کی ایک بڑی مقدار بچ بھی گئی۔ اس واقعے کے بعد 18 برس تک وہ بھیڑ زندہ رہی اور ہر وقت اس کے تھن دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ پھر آپ نے وضو فرمایا اور آپ نے وہاں ایک خشک جاری کے پاس بیٹھ کر وضو کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی جیسے ہی اس کی جڑوں سے مس ہوا تو وہ خشک جاڑی تر و تازہ ہو گئی اور پھل دینا لگی۔ جو بھی بیمار اس کا پھل کھاتا تھا وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، جو بھوکا اور اس کو کھاتا تھا وہ سیر ہو جاتا تھا، جو پیاسا اس کا پھل کھاتا وہ سیراب ہو جاتا۔ وہ درخت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک پھل دیتا رہا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ درخت خشک ہو گیا۔ آپ نے محبت کے خیمے کے پاس کچھ وقت بسر کیا، پھر آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ جب اس کا شوہر واپس آیا اور اس نے اپنی بھیڑ کو شفا یاب پایا اور اس نے دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور خشک درخت سرسبز و شاداب ہو چکا ہے، اس نے فوراً اسلام قبول کیا اور اس کے تمام قبیلہ والوں نے اسلام قبول کیا۔ چند روز سفر کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوبا پہنچے، جو مدینہ کے نواحی بستی تھی۔ کوبا پہنچ کر آپ وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا جب تک علی نہ آئیں گے اس وقت تک مدینہ میں قدم نہیں رکھوں گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں واپس کی اور آپ نے اپنی گھر کی عورتوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں مشرکین مداحم ہوئے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر شیر خدا نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی ایک تعداد کو جہنم میں واصل کر دیا، اور آخرکار بھوک پیاس کی سختیاں جھیلنے کے بعد آپ بھی ان حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوبا پہنچے تو ان حضرت نے انہیں سینہ سے لگایا اور ان کی تکالیف کو دور کیا، اور آپ ان کی تکالیف کو دیکھ کر رو پڑے۔ کثرت سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ضیافت کرنے پر حضرت علی نے بتایا کہ وہ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قدموں پر آپ کا لعاب دین ڈالا، جس سے حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے پاؤں پر ملا تو آپ کے پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور خواتین کو ساتھ لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن پہلے ہی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔